قاعدہ کیا ہو گیا؟ جس نے ذکر دیا ہے اگر وہ اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو صرف اس کا یہی مطلب ہے کہ ذکر چلا ہی نہیں تھا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ یہ بات مجھے سرکار نے نائروبی کے ہوٹل میں بیٹھ کے سمجھائی تھی۔ میں نے کہا سرکار میں آپ کی محبت کا پیغام پھیلانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ ہم پھیلا تو رہے۔ تو فرمایا کہ کاغذ اور پین لے کے آ۔ کاغذ اور پین لے کے میں لے آیا۔ تو فرمایا دیکھو بھائی، ایک ہے الف لام اور میم، ٹھیک ہے نا؟ اس کا نچوڑ ہے اللہ، اور یہ جو آخر میں ہے یہ میم ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ نے جب لوگوں کو اللہ کا ذکر دیا تھا تو اس کے آخر میں میم تھا، خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ اور محمد کا عشق چلا گیا۔ اور جب گوھر شاہی کسی کو دے رہے ہیں وہ ہے الف لام را، اس کے آخر میں جو ہے یہ ہے، تو یہ جو آخری لفظ ہے یہ ہے ریاض۔ تو جن کو ہم نے اللہ کا ذکر دیا ہے وہ خود بخود راہ سے ریاض کی محبت اس کے دل میں جائے گی، تجھے سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب یہ سرکار نے بات فرما دی تو میں نے چند سوالات کر دیے کہ سرکار فلاں ذاکر 12 سال پرانا، فلاں 14 سال پرانا، فلاں اتنا، فلاں اتنا، لیکن ان میں آپ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہے اگر یہ ذاکر ہے؟ فرمایا ذکر نہیں چلا ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ سرکار تو خوب جھوم جھوم کے ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا تو دل کرتا ہے نا، قلب نہیں کرتا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ سرکار یہ کیا بات، دل کرتا نہ ہوگا قلب نہیں کرتا ہوگا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے۔ کیا ہے یہ؟ راز۔ کیا کہتے ہیں اس راز کو؟ قرآن مجید کی جو وہ آیت ہے نا کہ یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، یہ وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے سلطان باہو کو دی تو اس لیے دی تھی کہ منافقوں سے بچت ہو ان کی۔ یہ ہر آدمی، ہر ولی کو نہیں ملتی ہے، چیدہ چیدہ اکا دکا، منافقوں سے بچت کے لیے۔ اب ان کی ڈیوٹی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا، سلطان الفقراء ہونے کی وجہ سے یہ طاقت تو مل گئی، اب ڈیوٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے نہ مومن نہ منافق ان کے آس پاس تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کتے کے دل پہ نظر ڈالی، تو اس کتے کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ وہ بھائی کتے کے دل پہ کیوں ڈالی تم نے نظر؟ ہے کوئی اہل صفا میں جو بتائے اس بات کو؟ کتے کے دل پہ اس لیے ڈالی کہ کتے کے یہاں قلب تو نہیں ہوتا، دل تو ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ تو جو منافق ہوتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے لگ جاتے ہیں، ان کے دل پر نظر ڈال کے اس کے دل کو ذکر اللہ سے جاری کر دے۔ کون سا دل؟ وہی دل جو بھینس میں ہوتا ہے، کتے میں ہوتا ہے، سور میں ہوتا ہے، وہی دل اللہ اللہ کرتا ہے، اور ان کا سینہ بھی خوب دھڑکتا ہے۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ اگر ذکر بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر گڑ گڑا معافی مانگ رو، کیونکہ بہت زیادہ محسوس منافق کو ہوتا ہے۔ تو کیوں جی؟ مومن وہ ہے کہ جس کا دل ذکر کرنا شروع تو کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کی جو مخلوق ہے، لطیفہ قلب، اس تک نور پہنچ جاتا ہے۔
پھر وہ بیدار ہو جاتی ہے. وہ بیدار ہوتی ہے تو مرشد پھر باطنی نطفہ ڈال کے اس میں سے جثہ نکالتا ہے. جب وہ جثہ نکال لیتا ہے وہ تصدیق ہوتی ہے کہ اب یہ مومن بن گیا ہے. اس سے پہلے پروسیس ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ پروسیس ہے. تو دل کا دھڑکنا، دل کی دھڑکنوں کا اللہ اللہ کرنا، یہ ابتدا ہے مومن کی. لیکن اگر یہ لگا رہے اور کردار میں تبدیلی نہ آئے تو بھلے دل اللہ اللہ بھی کرتا رہے، منافق ہے. کیونکہ کتے کا دل بھی اللہ اللہ کر لیا تھا. اب پھر فرمایا نائروبی ہوٹل میں کہ بھئی وہ جو کتے کا دل کو اللہ اللہ میں لگایا، وہ کیوں لگایا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو حرکت میں لانے کی طاقت مجھ میں ہے کہ نہیں. کیوں جی؟ کیونکہ باطن میں کہا جاتا ہے کہ جس کی روحیں ختم ہو چکی ہوں اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. تو ایسے بہت سے منافق آئیں گے جن کے اندر کی روحیں یا تو ختم ہو چکی ہوں گی یا اس ذات کی گستاخی سے ختم ہو جائیں گی. اس کے باوجود بھی اس نے ان کو رکھنا ہے نا کام لینے کے لیے مشن کا. تو ان کے اس جسمانی دل کو اللہ اللہ میں لگا کے رکھے گا تاکہ ان کو کبھی گمان نہ ہو. وہ یہی سوچتے رہیں کہ یہ گورکھ دھندا ہے، یہ کیا روحانیت ہے، میں تو ان کے پیٹھ پر چھرا گھونپ رہا ہوں، ہیں میں تو یہ کر چکا ہوں، وہ کر چکا ہوں، میرا دل پھر بھی اللہ اللہ کرتا ہے، شاید یہی حق ہے. وہ اسی مغالطے میں رہتا ہے، مارا جاتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے جب ذکر دل قلب کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دل کا ذکر بند ہو جاتا ہے، صرف قلب چلتا رہتا ہے. کبھی محسوس ہوتا ہے، کبھی نہیں. کبھی 5 سال بعد محسوس ہوگا، کبھی 10 سال بعد محسوس ہوگا، کبھی بالکل ہی محسوس نہیں ہوگا. لیکن کردار میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی اور سب سے بڑی تبدیلی مرشد سے محبت میں ہوگی. ذکر چلنے کا سب سے بڑا ثبوت مرشد کی محبت کا رنگ ہے. جس پر رنگ گوہر چڑھتا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے قلب میں اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، منور ہو گیا قلب، جس سے بھی نکل گئے، آباد ہو گیا، رب کا ٹھکانہ بن گیا. مرشد کی محبت کا رنگ. اگر مرشد کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، محسوس نہ ہو، آج ہو کل نہ ہو، ابھی ہوا ہے 10 سال بعد تک نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. کیونکہ جن کو محسوس ہوتا ہے ان کو ہوتا نہیں. ذکر دل اور ذکر قلب میں بڑا فرق. ذکر دل ابتدا ہے، دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ ذکر قلب کا ہے، اور تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ جسوں کو نکالنے کا ہے، اور چوتھا اسٹیپ یہ ہے وہ قلب کے جسوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. ابھی تو اس کے ساتھ جڑے ہیں. جو جسہ نکلے گا نور کی ڈوری سے جڑا ہوگا تیرے دل سے، ٹھیک ہے نا؟ نکلے گا. اگر کوئی پوچھے مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے تو کیا کہوں گا میں کہ تیرے قلب کے جسے جو نکلے ہیں، اب جیسے ندیم ہے، امجد ہے، ان کے جو قلب کے جسے ہیں ان کے اپنے دل سے نور کی ڈوری سے جڑے ہوئے ہیں نا. لیکن ہمارے دل کے جو جسے ہیں وہ ہمارے دل سے نہیں، سرکار کے قلب سے نور کی ڈوری سے جڑے ہیں. تیرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ذمہ دار ہے نا ان کا، تو ذمہ دار ہے. تیرے پاس جو بھی بات آئے گی تیرے دل سے آئے گی، ہمارے پاس جو بھی بات آئے گی ادھر سے آئے گی، کیونکہ وہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں نا. ابھی کسی نے 2 دن پہلے پوچھا کہ کیا آپ فنافی شیخ بناتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو نہیں بناتے فنافی شیخ. کیوں فنافی شیخ بنائے؟ جب ہم کو سرکار گوھر شاہی نے بٹھایا اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو فنافی الگوھر بنا دیں، تو پھر فنافی شیخ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فنافی الگوھر بننا کیا ہے؟ فنافی الگوھر بننا یہ ہے کہ یہ سرکار کا دل ہے، قلب گوھر شاہی، اور یہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب
قلب گوہر شاہی سے تیرے دل کا جڑنا وہ وقت چلا گیا. اب تو فنا فی الگوہر تب بنے گا جب اس دل سے جڑ جائے گا. وہ راہ خاص ہے، وہ زمانہ گزر گیا، اب وہ زمانہ نہیں آئے گا. جن کو چننا تھا وہ روحیں کب کی گوہر کی ہوئی، جن کو چننا تھا وہ کب کی ہو چکی ہیں، اب وہ چلا گیا ہے دور. اب یہ ہے، یہ قلب ہے. یہ جو قلب ہے، یہ قلب اپنے بیس یونٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قلب اس قلب گوہر شاہی سے جڑا ہوا ہے. اگر تو اس قلب سے جڑ گیا تو بھی اس قلب تک رسائی ہو گئی نا تیری. اگر تو ادھر سے جڑ گیا تو ادھر تک رسائی ہو جائے گی نا تیری. اسی طرح رسائیاں ہوتی ہیں. حضور پاک کا طفل نوری اللہ سے جڑا ہوا ہے. حضور پاک کا طفل نوری اس طرف اللہ سے، اس طرف غوث پاک سے، پھر نیچے سلطان صاحب. کیوں جی؟ ڈائریکٹ تو اللہ سے واصل نہیں ہے سلطان باہو، کہتے یہی ہیں کہ ڈائریکٹ واصل ہوں میں، لیکن بیچ میں یہ وسیلے ہیں. لیکن ان کو سلطان الفقراء ہی کہتے ہیں نا، سلطان غوث تو نہیں کہتے، سلطان محمد تو نہیں کہتے نا. تو اسی طرح یہ بھی وسیلہ ہے، جڑا ہوا یہاں سے ہے. یہ اندر کی باتیں ہیں، باہر کی نہیں ہیں. یہ باہر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اندر کا نظام ہے، یہاں سے جڑے گا. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسے نکل جائیں، اور یہ ایک پتنگ کی طرح ہوتے ہیں. جسے جو ہوتے ہیں یہ، ہاں، یہ ڈور سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پتنگ کی طرح ہوتے ہیں، ادھر ادھر اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، لیکن نور کی تار سے جڑے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی نور کی تار حبر اللہ کی نقل پر ہوتی ہے، یہ جڑے ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھ پہ نظر کریں، اگر دیکھتے ہیں کہ اس کا سینہ صحیح ہے، سرکار کی محبت والا ہے، تو اس قلب کے جسے کو کہتے ہیں چلو ادھر رہ کے آ جاؤ 2-4 دن. اب وہ ادھر چلا گیا ہے، یہ نور کی تار یہیں جڑی ہوئی ہے، اور وہ نور جا رہا ہے، نور جا رہا ہے. تو منافقوں کو صرف ذکر دل دیا ہے، ان کو دل کے اوپر اس میں اللہ لکھا بھی نظر آ جائے گا. کیوں بھائی؟ آسمان پہ آیتیں لکھی نظر نہیں آتی ہیں، پھر غائب ہو جاتی ہیں. اس طرح اس پر بھی ہو جائے. ان کو یہ بھی دکھا دیا جائے گا اوپر سے اس میں ذات اللہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، چپک گیا ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے وہ تیرے دل پہ چپکا ہے. اب جیسے یہ حافظ فرید ہے، اس کا سالہ ہے الماس کراچی میں، تو اس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ بھئی اس کے دل پہ اس میں ذات اللہ نقش ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا ایمان کی حالت کو، کردار کی حالت کو، اور سرکار گوہر شاہی سے جو رشتہ ہے اس حالت کو، تو پھر گمان ہوا کہ واللہ خیر الماکرین والا معاملہ ہے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل پر اللہ کا نام لکھا ہو اور وہ سرکار گوہر شاہی کا گستاخ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم تو اس نتیجے پر پہنچ گئے. پھر باقی سب جو ہے اپنی طرف ہے. جو ایمان کی کسوٹی ہے وہ مرشد کی محبت میں اضافہ ہے. اگر دن بدن مرشد کے بغیر جینا دشوار ہوتا جائے، اس کے بغیر دل نہ لگے، سانسیں اکھڑ جائیں، اس کی جدائی کے خوف سے صف ماتم بچھ جائے تیرے سینے کی ہستی میں، تو پھر ایمان عروج پر ہے، ترقی پر. اور تو لگا ہوا ہو لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی سری میں، تو مرشد کا کبھی خیال نہیں آیا، اس کی محبت کا کوئی گزر نہیں ہوا دل سے، اس کا ادب دل میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ تجھے بیوقوف بنایا گیا ہے. اللہ didn't take you seriously.
وائی؟ کیونکہ تم خود سیریس نہیں تھے، تمہارے دل میں کھوٹ تھا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.